سر یہ اسرائیل کی جانب سے دنیا کو کچھ نظر آ رہا ہے، نیتن یاہو کو کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. تو سر یہ جو دنیا کو نظر آ رہا ہے اور نیتن یاہو کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیج میں نہیں ہو سکتے؟ اس کے 2-3 کامنٹس ہیں میرے. جی. پہلا تو یہ ہے کہ رومنز یوز ٹو سے whom that gods، ان کے مختلف گاڈس تھے، لائٹننگ، لو، واٹر، رومن، whom that gods wish to destroy they first make them mad. کہ جن کو وہ ڈسٹروائے ان کے گاڈز کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے پاگل بنا دیتے ہیں. ہٹلر بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی سمجھ سکتا تھا کہ نیچے جا کے اپنے سر میں گولی مار کے مرے گا، آگ لگا دی جائے گی اس علاقے بنکر میں، اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے گا نیورمبرگ میں. نہیں، نیتن یاہو بھی یہی سمجھ رہا ہے. حالانکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2 وارنٹس ایشو کیے ان کے اور ان کے ڈیفنس منسٹر کے، اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، آج امریکہ بہادر کی بیکنگ ہے، وہ ایک بدمست ہاتھی ہے جس پہ چاہے دوڑ جائے. میں اسٹوڈنٹ ہسٹری کا بھی ہوں، پالیٹکس کا. تو ایک تو کامنٹ یہ کہ ایسے ہوتا نہیں، فلانے کو اریسٹ کر لیا، فلانی فلوٹیلو کر لیا، اس کو گولی مار دی، وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے ان کو قتل کر دیا. یہ چیزیں لمبی نہیں چلتی ہیں. ایک تو یہ بات. نمبر 2، رونا ہے اور مسلمانوں کی اپنی کیفیت پہ. اس علاقے کے مسلمان جن کے سامنے حضور نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40-50 سال کے اندر دنیا کی 2 بڑی ایمپائرز، رومن ایمپائر، ایسٹرن رومن ایمپائر، بیزنٹائن ایمپائر، سسینین ایمپائر جس کو پرشین ایمپائر کہا جاتا، وہ کرمبل کر گئی تھی. آج ان کا یہ حال ہے، اسرائیل اس کو آئے چپت مار جائے، اس کو چپت مار جائے. آپ کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو یہ 2 کامنٹس ہیں پہلے. تو ایک تو نہ تو نیتن یاہو بچے گا. اچھا. ہاں. نمبر 2، ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کو اب سمجھ آ گئی کہ جتنی مرضی دولت ہو وہ دولت ان کی عزت نہیں بچائے گی. ٹھیک. اور یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، جرم ضعیفی کی ہے سزا مرگ مفاجات. اگر آپ ضعیف ہیں تو آپ کا یہ حشر ہوتا ہے. یہ دنیا کرول ہے، سنگ دل ہے. تو اس لیے ان کو اب سمجھ یوں آئی ہے کہ ہمارے تو پرانے تعلقات ہیں سعودی عرب سے، مذہبی اقدار کے لحاظ سے، ڈیفنس 60 سال سے ڈیفنس ارینجمنٹس ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کسی پہ اعتبار کر سکتے ہیں، امریکہ کے اتحادی ہیں، وہ ابھی بھی رہیں گے. ہندوستان سے تجارت بڑھ رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ آئی، ہندوستان تو خیر کسی چیز، وہ تو اسرائیل کا سپورٹر ہے، ہر چیز میں نظر آیا ہے. غزہ قتل ہو رہے ہیں تو مودی صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کی، نیتن یاہو کی. مودی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں ایران پہ حملہ ہو جائے. تو اگر ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، وہ میں بعد میں بات کروں گا 4 ڈے وار کے بعد. لیکن جہاں تک ان کا تحفظ ہے، جتنا مرضی ٹریڈ انڈیا سے ہو، 40 بلین کا ہے سعودی عرب کا، 42 کے قریب، ہم سے 4 ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر کسی کو ریلائے کر سکتے ہیں پاکستان ہے. اور پاکستان سعودیہ کا اکٹھا ہونا ایک قسم کا پہلا جھٹکا ہے اسرائیل کو، کہ بھائی یہ نہیں ہے جس کو ہم چپت مار کے چلا جاؤں، ایسے ہی کلے پہ ہاتھ مار دوں، وہ ایسا نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ان کی طاقت اس سے کم نہیں ہے. یو اے ای، سعودی عرب، قطر، ان کے پاس بیسٹ جہاز ہیں، بیسٹ ایکوپمنٹ ہے. سر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ دشمن بھی ظرف والا ہونا چاہیے. اس سے دیکھا انہوں نے آتا ہے چپت مار کے چلا جاتا ہے. 7 ملکوں پہ حملہ کیا پچھلے 8-10 دنوں میں. اس کو بھی تونس کو بھی رگڑ گیا بیچ میں، نہ ادھر نہ ادھر. تو اب 2 قسم کے رویہ ہیں، ریئیکشنز ہیں جو اچھے ہیں. ایک پاکستان کا جو ان کا، اب کیا دوسرے ملک کا پاکستان سے ہوگا
کوئی اور ہوگا، یہ ہوگا، یا ان کے اندر پہلی دفعہ خبر آ رہی ہے کلیکٹیو میکنزم گلف کوآپریشن کاؤنسل کا، اس کے اب ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کو نظر آ گیا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. یہ چھوڑیں کہ جی آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو پھر اعتبار کہا ہے تم پہ حملہ ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے وہ. ہاں بالکل. یا تو کہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تم پہ جو حملہ کرے گا بشمول اسرائیل ہم اس پہ حملہ کر دیں گے. سر یہ پھر سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کہ اسرائیل کے ساتھ تناؤ پیدا ہو رہا ہے. نا اگر ابھی تو انہوں نے کہا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے جو بھی حملہ کرے گا ہم یہ اگر فرض کریں وہ آگے جائے کہ اگر اسرائیل بھی حملہ کرے ہم اسرائیل پہ بھی حملہ کر دیں گے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی ہوں تو نہیں کر سکیں گے. کیوں کہ اسرائیل امریکہ کی سیاست کا حصہ ہے، فارن پالیسی نہیں ہے. یہ بڑی اعلیٰ بات یہ الیکٹ ہوتے ہیں ان ووٹوں سے جو پرو اسرائیل ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ صرف یہودی نہیں ہیں، وہ ایونجلسٹ کرسچنز ہیں. یہودیوں کی تو آبادی کم ہے، یہ تو 30%. جی. تو رائٹ ونگ ریپبلکنز جو ہیں، تو اگر ٹرمپ صاحب چاہیں بھی دل سے تو یہ عربوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اسرائیل کا لیڈر ٹھان لے کہ میں نے کرنا ہے وہ نہیں روک سکتے. بالکل ٹھیک ہے. روک سکتا ہے وہی ملک جو جس قسم کی یہ ایک سائیکولوجیکل بلیک میل کر رہا ہے، نفسیاتی. نیوکلیئر ویپنز ہم میں ایز اے فارمر فارن منسٹر آئی ایم اسٹیٹنگ آر اونلی انڈیا اسپیسیفک. کسی ملک کے اگینسٹ ہم یوز نہیں کرنے کا سوچتے. ٹھیک ہے. لیکن اسرائیل کو تو پتہ ہے نا، اور مجھ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے. میں واحد وزیر خارجہ ہوں جو اس لیول پہ میٹنگ ہوئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسرائیل کے ساتھ میری ترکی میں پریزیڈنٹ اردوغان نے کرائی تھی. اچھا. مجھے ڈائریکٹ آفر کی انہوں نے، ہم آپ کو جناب نینو ٹیکنالوجی دیں گے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس وقت جب میں گیا تھا کہ واٹ از نینو ٹیکنالوجی. اب کوئی تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے. جی. آپ کو ہائی ٹیکنالوجی دیں گے. مجھے اس کی بھی نہیں سمجھ آئی تھی. ایک چیز مجھے سمجھ آئی کیونکہ میں فارمر ہوں. انہوں نے کہا آپ کو ہم ایگریکلچر میں ہالینڈ بنا دیں گے، یہ بنا دیں گے، اتنی آپ کی ترقی ہوگی کیونکہ ہم نے تو ایک ڈیزرٹ کو بلوم کرا دیا. سچی بات ہے. جی. تو میں تو اس پہ بھی نہیں، میں نے کہا تھا بھائی تم یہ کرو گے تو میں نے کہا اگر وائبل انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ وتھ جیروسلم ایز اے کیپٹل. ٹھیک ہے. یہی کنگ عبداللہ کا پلان تھا جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. تو میرا کہنا سمپل یہ ہے کہ اب جو دوسری چیز، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی. قطر ملک تو چھوٹا ہے جی، لیکن قطر پہ حملہ ایسا ہے جیسے گلف پہ حملہ ہو گیا. تو سعودی عربیہ کو اب اندازہ ہوا ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ پچھتائے گا جو اس نے کیا. کیونکہ اب اگر یہ جاگ گئے، ریسورسز تو ان کے پاس ہیں. جی. فوجیں بھی چلے زیادہ نہ صحیح. سعودی تو آبادی بھی کافی ہے، ان کی تو نہیں ہے. یو اے ای اور قطر کی بہت چھوٹی آبادی ہے. یو اے کی تو میں خیال ہے صرف 10% لوکل ہے، بھائی 90% فارنرز ہیں. جی. اس میں کافی ہندوستانی بھی ہیں. جی. تو یہ جو چیز ہوئی ہے نا، اب وہ بزنس ایز یوزول نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے تبدیلیاں آئیں گی. سر یہ میں نے دیکھا تھا، میں نے کچھ CNN کو دیکھا اس رات کو. تو CNN نے کچھ رپورٹ کی ہے، دوسرے میڈیا نے کچھ. CNN نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو نے پرمیشن لی ہے اس سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ ہم اس پہ اٹیک کرنے لگے ہیں. جبکہ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے. سر ایسا ممکن ہے؟ صدر، امریکن صدر ہے، وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ کچھ ہے، CNN کچھ کہہ رہا ہے. آپ کو اس میں سچ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہوا کیا؟ سمپل آنسر ہے. اچھا. اٹ ڈزنٹ میٹر. اس کو پتا تھا، بڑی بری بات ہے. اس کو نہیں پتا تھا، اس سے بری بات ہے. اور اگر اس کو پتا تھا روک نہیں سکا، اس سے بھی بری بات ہے. اس سے کیا ثابت ہوا جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے؟ مجھے کیا ضرورت، میں کوئی انکوائری آفیسر ہوں، مجھے پتا تھا نہیں پتا تھا فلاں. میں تو سمپل کہہ رہا ہوں کہ ایک فیکٹ ہے. جس دن اس نے حملہ کیا اس دن بہت کچھ بدل گیا ہے. 100 سال کی امریکن گارنٹی شیکی ہو گئی ہے. یہ ابن سعود جو مملکت سعودی عرب کے وہ بانی تھے، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا ایک جہاز پہ بیٹھ کے، جس کا مجھے جہاز کا نام نہیں یاد، بحری جہاز تھا. اور وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اس حملے نے وہ ساری کہانی برابر کر دی. اس سے پہلے بھی شک تھا، یہ نہ سمجھیں. کئی جگہ سے سعودیوں پہ ہوتیوں کے حملے، وہ فلاں
لیکن ایران کی طرف سے ہوا تھا وہ اس وقت. اب لکیلی ایران کے، سعودیہ کے اور پاکستان کے حالات بہت چینج ہو گئے جی لیکن ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی ایران سعودیہ کو ہماری مدد کے لیے اس حد تک نہیں آئے گا امریکہ کہ اپنے کو آپ کو خطرے میں ڈالے. جی